علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ اس وقت صورتحال جو ہے عالمی سطح پر معاملات آئے دن بگڑتے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جنگ غزہ میں شروع ہوئی تھی حماس اور آئی ڈی ایف یعنی اسرائیل کی جو ڈیفنس فورسز کے درمیان ہے، وہ گو کہ ابھی تک جاری ہے۔ وہاں پر گزشتہ 24 گھنٹے میں ابھی بھی انہوں نے سینٹرل غزہ جو ہے وہاں پر بڑی شدید بمباری کی ہے، اور میں نے جب ابھی صبح پتہ کیا تھا تو پتہ لگا کہ آج اور مطلب گزشتہ 24 گھنٹوں سے اب تک پاکستان کے وقت کے مطابق 4 بجے تقریباً مزید کوئی 70 کے قریب لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس وقت بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو آئی ڈی ایف جو ہے وہ اس وقت سینٹرل غزہ کے اندر داخل ہو چکی ہے، لیکن مزاحمت ان کو مل رہی ہے، اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ خونی، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جو کہتے ہیں بڑی مطلب بلڈی وار جو ہے نا، بلڈ خونی جنگ جو ہے وہاں پر گھمسان کی لڑائی جاری ہے، اور حماس ابھی تک جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ حماس تو کیا مطلب فلسطینی لڑ رہے ہیں اپنی جہاد مطلب آزادی کے لیے۔ تو اب وہاں پر اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس تمام صورتحال سے بچنے کے لیے وہ اچانک چھاپہ مار گوریلا کارروائی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس میں بتایا گیا کہ بڑے پیمانے پر اسرائیل نے اپنی یہودی جو فوجی کمانڈوز ہیں ان کو سول کپڑوں کے اندر، ظاہر سی بات ہے جو وہاں پہ ایک ان کو پتہ ہے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، جو لوگ رہتے ہیں خواتین جو کپڑے یا جو بھی ان کا لباس ہوتا ہے، جو بھی ان کا مطلب ایک ہوتی ہے پہچان یا شناخت کے ساتھ انہوں نے چھوڑا ہے، تاکہ وہ جا کر پھر اندر جگہ معلومات کرے گی، کیونکہ بہت ساری وہ عربی بھی بولتے ہیں اور مقامی زبان بھی بولتے ہیں، تو ان کے ذریعے جو ہے وہ چھاپہ مار کارروائی وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک سردست اس میں کچھ کامیابی ہوئی ہے، کچھ علاقوں کی 1-2 نشاندہی ہوئی ہیں، کچھ 1-2 سرنگیں جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں ان کی نشاندہی ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بھی، ظاہر سی بات ہے وہ جو وہاں پر موجود ہیں وہ بھی سمجھتے ہوں گے، تو یہ بھی بہرحال ایک رسک ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اچانک یہ بھی آپ سنیں کہ جو اسرائیل نے جو آئی ڈی ایف نے جو عورتیں جو بھیجی ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے اچانک ان کو بھی اغوا کر لیا جائے۔ اچھا، دوسرا ایک تو یہ سلسلہ ہوا ہے، دوسرا جیسے میں نے کہا کہ معاملہ جو ہے بڑھتے بڑھتے بحیرہ احمر تک پہنچ گیا ہے، اور بحیرہ احمر میں اب جو ہے بڑی جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں، کیونکہ جرمنی نے بھی اپنا بحری بیڑا جو ہے بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک جو انہوں نے اتحاد بنایا ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے، بنیادی طور پر وہ یمن کے بہانے سے، یمن کا بہانہ ہے جیسے غزہ میں حماس بہانہ ہے، نشانہ مسلمان ہے، یہ کہتے ہیں کہ حماس کا لفظ جو ہے حماس بہانہ ہے، مسلمان نشانہ ہے، تو یہاں بھی یہی ہے کہ یمن بہانہ ہے اور مسلمان نشانہ ہے، بات وہی ہے سب جگہ، مطلب وہی، اب مطلب اس کی جو کہتے ہیں کہ برانڈ وہی ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ بس اس کی علیحدہ علیحدہ آ رہی ہیں چیزیں، پیکنگ جو ہے ان کی کچھ نہیں کر رہی ہے کمپنی، اور صورتحال یہ ہے کہ تیاری بھرپور کی ہوئی ہے انہوں نے، اور اپنے جو بحری بیڑے ہیں ان کو مزید کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ پوزیشن لیں، اور پوزیشن کہیں اس طرح لی جا رہی ہے کہ ایران کا بھی گھیراؤ کرنے کا پلان ہے، اور ساتھ میں یہ بھی پلان ہے کہ ساتھ میں یمن کو بھی گھیرا جائے، اور پلاننگ یہ بھی بن رہی ہے کہ ایک ساتھ اس طرح کے حملے کیے جائیں کہ شام کے اوپر جو ہیں اڈے وہاں پر، اور لبنان کے اندر جو حزب اللہ کے ہیں ان پر ایک ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ کیا جائے، لیکن یہ پلاننگ تو ہے، لیکن کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، مطلب یہ جس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں تو مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ شاید ان کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں بھی آپ دیکھیں کہ حزب اللہ بالکل تیار ہے، اور حزب اللہ لبنان جو ہے مسلسل حملے کر رہی ہے، اور کل جو ہے دوبارہ جیسے ہی انہوں نے حملے کیے برطانیہ نے اور امریکہ نے مل کر، ساتھ میں کل اسرائیلی بھی تھے، ان کی ایئر فورس جو ہے انہوں نے حملے کیے ہیں، اور مسلسل حملے جاری ہیں، آج بھی ہوئے ہیں صبح تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق 4 بجے، تو انہوں نے جواب میں پھر ہوتی جو مزاحمت کار ہیں انہوں نے بھی حملے کیے ہیں، اور انہوں نے جو امریکن ڈسٹرائے ہیں اس کو نشانہ بنایا ہے، یو ایس ایس لاگون کو بھی نقصان پہنچایا، اور سنا یہ ہے کہ تقریباً کو 12-14 میزائل گرے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ اپنی نقصانات کو، جو ان کو نقصان ہو رہا ہے وہ چھپا رہے ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2 مزید جو امریکن میرینز ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، یہ بالکل آپ دیکھیں کہیں بھی بین الاقوامی جو ہے میڈیا وہ نہیں دے رہا، اگر کہیں اسرائیل کا یا امریکنز کا یا اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ یہ نہیں بتا رہے، اور آج یہ جو کل گزشتہ دنوں جو ہوا اس کے اندر بتایا گیا کہ 2 مزید جو ہے میرین جو ہے امریکہ کے مارے بھی گئے ہیں، 2 لاپتہ بھی ہوئے ہیں، اور کل جو حملہ کیا ہے امریکہ نے اور برطانیہ نے اور اسرائیل کے ساتھ، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 6 حوثیز مزاحمت کاروں کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ بہرحال معاملہ جو ہے نا وہ اگر دیکھا جائے نا تو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو
کل جو ہے ایران نے مطلب رات کو پہلی بار جو ہے اسی بحیرہ احمر کے حوالے سے جو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جو کہا دہشت گردی کی تھی ایران کے اندر، اور اس کے جواب میں بتایا جا رہا تھا کہ ایران نے اپنے طور پہ تحقیقات کی تھی کہ کرمان میں جو کچھ ہوا ہے، یہاں تو آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا تھا کہ لوگوں نے کہہ دیا تھا انہوں نے کہ جناب وہ القاعدہ نے اور داعش نے اور پتہ نہیں کس کس کا وہ نام لیتے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سارے کے سارے جو ان کے کریٹرز ہیں وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تم آپ اپنی ذمہ داری ایکسیپٹ کر لو، وہ کر لی ہوگی۔ لیکن میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں مطلب انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے، بہرحال میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں تھی، لیکن میں نے کہا تھا کہ میں مطمئن نہیں ہوں، اور بات وہی ہوئی۔ ایران نے کہا کہ میں نے جب ایرانی وہاں سے معلومات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اسٹل اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور انہوں نے انویسٹیگیشن کر لیا، اور انہوں نے انویسٹیگیشن کا جو نتیجہ نکالا ہے وہ پتہ یہ لگا کہ سارا پلان جو ہے یہ اربل کے اندر، جو عراق کے اندر جو وہاں پر موساد کا جو ایک ہیڈ کوارٹر ہے، وہ ہیڈ کوارٹر کے اندر وہاں بیٹھ کے پلاننگ ہوئی تھی، اور وہاں پہ موساد، میں نام نہیں لے رہا خاص طور پہ کسی وجوہات سے، موساد کا جو وہاں پہ جو ایک انچارج تھا، وہ جو وہاں موساد کا ایک سینٹر بنا ہوا تھا تمام اس علاقے کے اندر اسرائیل کے مفادات کو دیکھنے کے لیے، اور یہاں ایران اور ان کی ریکی کرنے کے لیے، اور مختلف مقامات پر جو اٹیکس ہوتے ہیں ان کا باقاعدہ جو بلو پرنٹ جو تیار ہوتے ہیں، سارا ان کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ وہاں پہ انہوں نے کہ امریکن کونسلیٹ ہے اس کے اندر بنایا ہوا تھا، مطلب کونسلیٹ کا نام دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کونسلیٹس وغیرہ جو ایمبیسیز ہوتی ہیں ان کو ایک امیونٹی ہوتی ہے، تو وہ سارا انہوں نے ہیڈ کوارٹر وہاں پہ بنایا تھا، اور بعد میں ایران نے اپنی جو ہے انٹیلیجنس کے ذریعے وہاں سے ساری چیزیں پتہ لگا لی۔ تو کل پہلی بار ایران نے جناب لانگ رینج میزائل کے ذریعے نا بڑا کمال کیا ہے۔ ویسے میں نے نقشے سے جب دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی دیکھ کے کہ بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا، 5 مقامات پر ایک ساتھ انہوں نے کامیاب حملہ کیا، اور وہ تمام اس بلڈنگ کو تباہ کر دیا جو موساد کی جو امریکن کونسلیٹ تھی اس کو تباہ کر دیا، اور وہاں پہ موساد کا جو چیف تھا جو میں نے بتایا وہ بیسیکلی فالکن گروپ جو ہے، میں اس کے مالک کا نام نہیں لے رہا، اس کو بھی سنا ہے کہ اس کو بھی جہنم واصل کر دیا، یہودی تھا، اور اس کے ساتھ 3 مزید آدمی جو ہیں وہ مارے گئے، اور ایک ان کا جو وہاں پر ایک پلانر تھا جو ڈیفنس کے حوالے سے وہ بھی مارا گیا ہے، اور کچھ امریکنس کی بھی مارے جانے کی خبریں ہیں اربیل کے اندر۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر وہ تو پریشان بہت ہے اس وقت، امریکہ بھی بہت پریشان ہے، برطانیہ بھی بہت پریشان ہے، لیکن وہ یہ بات جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ہم ان سے لڑیں، لیکن جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں ہم ان کو لے کر ایران پر یا یمن پر یا ان لوگوں پر حملہ آور ہوں۔ مطلب سیدھی سی بات ہے کہ یہ ٹورڈز اب مسلم جا رہی ہے، مطلب آپ دیکھ لیں، اب ٹھیک ہے لوگ کہہ رہے ہیں کچھ ایسی بات ہے، ڈر کے مارے جو ہے کچھ مسلم ممالک جو ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، مثال طور پر میں نام نہیں لیتا آپ کو وجوہ پھر وہ ایک برائی پڑتی ہے، کچھ مسلم ممالک آپ اچھی طرح جانتے ہیں کون ہے وہ، یہ وہی مسلم ممالک ہیں جو مطلب عمران خان سے بھی بڑے گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ جب عمران خان نے جب وہاں شروع کیا تھا، آپ کو پتہ ہے وہ ملائیشیا کے اندر جو ہوا تھا، یاد ہوگا لوگوں کو، ادھر جو مہاتیر محمد نے بلایا تھا تو ان کو یہ خطرہ پڑا کہ یار یہ تو عمران خان آ گیا، مہاتیر اور یہ 3-4 ہو گئے تو ہماری جو مسلمانوں کی جو قیادت ہے یہ تو نکل جائے گی عربیوں سے اجمیوں کے ہاتھ۔ یہاں یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک مطلب ایک ہوتا ہے نا پرسنالٹی کلیش، یہاں جو ہے پرسنالٹی کلیش کے علاوہ یہاں پہ کہ یہ کلیش بھی بہت ہے کہ مطلب سویلائزیشن والی بات کہ ہم جو ہے مسلمانوں کی جو ہمارے، کیونکہ بیسیکلی ہم متولی ہیں خانہ کعبہ کے، اور ہم مطلب مدینے کے ہمارے پاس ہے، کسٹوڈین ہے، وی آر دا کسٹوڈین، تو ساری دنیا کی جو ہے لیڈرشپ ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور یہ عربوں کے پاس ہونی چاہیے، یہ اجمیوں کے پاس نہ جائے۔ تو یہ بھی بڑا مسئلہ تھا، تو وہ جو لوگ تھے وہیں سے وہ کہیں نہ کہیں وہ عمران کو اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے، تو وہی لوگوں کا خطرہ ابھی بھی ہے، وہی لوگ کہیں نہ کہیں پس پردہ امریکہ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر یمن نے کہہ دیا تھا کہ جو مسلم ممالک کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا، آپ کو سب پتہ ہے ماشاءاللہ، جو بین الاقوامی خبریں جانتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو سب پتہ ہے، تو وہ انہوں نے ان کو وارن کر دیا ہے۔ خاص یو اے کا تو خیر میں نے بتا ہی دیا تھا آپ کو، یو اے کا بھی انہوں نے کہا کہ یو اے نے زیادہ وہ کیا ہوا ہے، تو یو اے کو تو خیر انہوں نے کہہ دیا تھا اس یمن میں کہ اگر تم نے گڑبڑ کی تو تمہارے تو تیل کے جو ہے نا ان کا تو ہم کر دیں گے 3-5۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں جو ہے نا معاملہ بڑھ رہا ہے، اور مطلب یہاں سے مجھے کوئی لگتا نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے کم ہوگا، گو کہ پیچھے بات چیت ہو رہی ہے بہت، اور اسی مسئلے کے اندر بات چیت کو کوشش ابھی کی جا رہی ہے کہ ایران مطلب ان کی اب کوشش ہے کہ تتر بتر کر دینا، لڑائیاں کروا دے ادھر، کیونکہ ادھر آپ کو پتہ ہے کہ ادھر عراق کے اندر جو امریکن جو ہیں اڈے جو ہیں وہاں فوج کے، وہاں پر انہوں نے ان کو پہ اٹیک کیا، وہاں سے بھی کچھ خبریں آئی ہیں، لیکن ابھی تو مجھے کیجویلٹی سی خبر نہیں ملی، لیکن یہ ہوا کہ وہاں نقصان بڑا ہوا ہے۔ اچھا، اسی پس منظر کے اندر ساری معاملات کو دیکھتے ہوئے امریکہ پہ تھوڑا دباؤ تھا، امریکہ نے کیا قیام کیا کہ انہوں نے فوری طور پر جے شنکر کو نا وہ اینتھونی بلنکن نے بھیجا اپنا ایلچی بنا کر، اور میں نے ذرا معلومات کرنے کی کوشش کی تو میں نے کل اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا، ابھی مجھے پوری تفصیل ایجنڈا تو نہیں پتا، لیکن جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہی کہتے ہیں کہ ایجنڈے میں یہ ہے کہ ایران کو پیغام دیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ یار آپ جو ہے نا کم از کم یہ ہوتیوں کی مطلب من کریں،
اور جو ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے وہ بند کر دیں، کیونکہ اب یہ ایک اور لیٹسٹ خبر یہ آئی ہے، اور یہ انہوں نے اس لیے بھیجا ہے کہ حوتیز کے پاس جو پتہ لگا ہے کہ ایران کے لانگ رینج میزائل جو ہے نا وہ پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، نہ صرف وہ لانگ رینج میزائل ایران کے، بلکہ وہ خبر دنوں کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ شمالی کوریا کے بھی کچھ بیلسٹک میزائل ہیں جو ان کے پاس پہنچ گیا۔ اوبیسلی اگر وہ پہنچے ہوں گے تو شمالی کوریا نے ڈائریکٹ تو نہیں بھیجے ہوں گے، کہیں نہ کہیں ایران یا لبنان یا کوئی نہ کوئی شام میں جہاں ان کے کوئی مطلب تعلقات مشرق وسطیٰ کے ساتھ کوئی لائن ملتی ہوگی ان کے تھرو آیا ہوگا، تو اس کے اوپر ان کو بڑا وہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر استعمال ہوئے تو بڑا مسئلہ ہوگا، کیونکہ حوتیز نے کہہ دیا ہے جواب میں، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس لانگ رینج میزائل آ گئے، اور حوتیز کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بڑا واضح اعلان کر دیا، انہوں نے کہا کہ سب کو مارو اب، انہوں نے کہا امریکہ کے، برطانیہ کے، اسرائیل کے جو بھی ہے نا ڈسٹرائر اٹھا کے ایک دم بارش کرو، اڑا کے ختم کر دو کچھ بھی ہو۔ اور سنا یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کے پاس شاید کوئی تارپیڈو وغیرہ اس قسم کی بھی چیز آ گئی، تو بڑی تشویشناک خبریں۔ ان خبروں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فوری طور پہ جے شنکر کو بھیجا ایرانی وزیر خارجہ کے پاس، اور ان کو کہا یہ جائے گا کہ آپ کم از کم یہ یمن کی جو ہے حمایت بند کر دیں، اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اسلحہ مت دیں، یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم حزب اللہ کو، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ کہیں کسی ایک جگہ سے نا ایران پیچھے ہٹے تو ہم کسی کو مطلب ماریں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، میری اپنی سوچ ہے کہ ایران شاید ہٹے گا، کیونکہ ان کا پلان یہ ہے کہ ذرا تنہا کر کے اکیلے کر کے نا ان کو ماریں۔ اگر کوئی سمجھتا ہو، ایرانی سمجھتا ہو کہ جناب میں اگر تھوڑا سا ہاتھ ہٹا لوں گا تو یہ یمن کو پیٹ پاٹ کے، یا آگے حزب اللہ لبنان کو پیٹ پاٹ کے علیحدہ ہو جائیں گے، بعد میں میرا نمبر نہیں آئے گا، مجھے لگتا نہیں ہے ایسا، لیکن پیغام کچھ اسی قسم کا گیا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے، یہ خبر بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پاکستان میں یہ کہ نا وہ شیخ رشید صاحب نے کل بڑا ایک تو ہمیں سمجھ رہا کہ شیخ رشید صاحب کو بھی پتہ ہیرو بننے کا شوق ہے، کل انہوں نے کھڑا ہو کے بیان دے دیا تھا، انہوں نے کہا جناب میں نے کسی کے خلاف کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، سب نے کوئی پریس کانفرنس کی تھی، میں تو شیر کا بچہ ہوں، جوان کا بچہ ہوں، ان کے اوپر سنا، ان کو محسوس کیا گیا کہ غلط ہے، وہ آج جناب ان کو پھر 9 مئی کے اندر دھر لیا گیا دوبارہ۔ بہرحال چلے، ان کو معلوم تھا جب ایک انسان کو کہ حالات اتنے خراب ہیں تو اس قسم کے مطلب بیانات، پرووک کرنے والے بیانات دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ منصور علی خان کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا، وہ مجھے پتہ لگا تھا، میں نے اپنے طور پہ معلومات کی، وہ ٹھیک ہے ایک صاحب نے ان سے ملاقات کی تھی، لیکن منصور علی خان نے جس طریقے سے اس کو پینٹ کیا نا، میں سمجھتا ہوں اسے ادارے کا نقصان ہوا، بلکہ میں نے کہا بھی اپنے طور کے اوپر، کسی سے کہلوایا بھی کہ یار یہ طریقہ کار آپ کا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے صحافی جا سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، لیکن اب کیا ان سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی کوئی بندے کے کسی سنا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، آئی ایس پی آر سے ریلیٹڈ کوئی شخص تھا، لیکن ان کی تو ملاقات نہیں ہوئی ہے، سنا جو کہا یہ جا رہا تھا کہ آئی ایس آئی کے چیف نے ملاقات میں انجم صاحب۔ اچھا، انجم صاحب کے حوالے سے بتا دوں، یہ دونوں نے پوچھا بھی تھا، دیکھیے میری انجم صاحب سے نا کوئی براہ راست میری کوئی، میں ان کو نہیں جانتا، اس سے پہلے جتنے بھی ڈی جی ہوتے ہیں ان سب کہیں نہ کہیں رابطے ہوتے تھے، وہ خود بھی رابطے کرتے تھے، اچھے لوگ تھے، ملک اور قوم کے مفاد میں رابطہ رکھتے تھے، ہم بھی ان کو بتاتے تھے، بہت ساری چیزیں شیئر ہوتی تھیں، وہ بھی ہمیں بتاتے تھے، بہت ساری چیزوں میں بین الاقوامی حوالے سے ہم ایک دوسرے کی مدد لیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک ادارے کے سربراہ، ان کے پاس جتنی معلومات ہوتی ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم شیئر کرتے تھے ملک اور قوم کے، لیکن جب سے ندیم صاحب آئے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ ندیم صاحب کے ایما کے اوپر ان کو بات کی گئی تھی یا کسی نے کی تھی، نہ میرا ندیم صاحب سے فی الحال کوئی رابطہ ہوا، نہ ہی میرا حافظ صاحب سے کوئی رابطہ ہے، میرے اپنے دوسرے رابطے ہیں اداروں کے اندر کچھ لوگوں سے اہم پوسٹوں کے اوپر، تو لیکن میں اپنے ایک محتاط طریقے سے جو میرا طریقہ کار ہے، میں ایڈوائز دیتا ہوں، ایڈوائز لیتا ہوں، اور میرا مطلب اس سے زیادہ نہیں ہے، میں ملک اور قوم کے حوالے سے بس میری جو ہے ہوتی ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر، ڈیفینس آف پاکستان، ڈیفینس آف مسلم، ڈیفینس آف نیشن، میرا جو ہے نا مطلب وہ یہ ہوتا ہے، باقی سیاسی معاملات سے میں ذرا دور ہی رہتا ہوں، ہاں تجزیہ وجزیہ لیتے رہتا ہوں، لیکن اس پہ میں ذرا کوئی ایڈوائز وغیرہ کم دیتا ہوں، تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا ایک جو ہے نا غلط اثر گیا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر کو چاہیے کہ وہ، کیونکہ اس سے اثر یہ گیا ہے کہ خاص طور پہ لگ رہا ہے کہ کوئی عمران خان کے ساتھ بہت ہی کو بوس بھرا ہوا ہے، اور بس جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ عمران کو اور پی ٹی آئی کو ایلیمنیٹ کرنے، جس طرح انہوں نے کہا کہ نہیں جی مستقبل کا 1 مہینے کا کسی کو نہیں پتا، تو آپ کیا مستقبل میں عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دیں گے؟ یہ تو غلط بات ہے، میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا مستقبل کی بات، تو مستقبل میں تو وہ ان کے لیے بھی کہتے تھے، تو پھر وہ جس قسم کی وہ باتیں، بہرحال اس سے ادارے کا نا کہ امیج ذرا متاثر ہوا، تو ان کو بہرحال چاہیے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جے آئی ٹی بنائی گئی ججز کے خلاف، کہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ، بھائی وہ ججز کو خود دیکھنا چاہیے تھے، ہم نے تو خیر نہیں کہا، اور ہم اس چیز کے خلاف بھی ہیں، کوئی فیصلے پہ آپ تنقید کریں، ہم نے فیصلے پہ تنقید کی ہے، میں نے کہا ہے کہ بھائی جو الیکشن کمیشن کو فیور دیا گیا، کیونکہ اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا، میں نے بہت ساری چیزیں خود دیکھی ہیں الیکشن کمیشن کے اندر، مطلب وہ جس طریقے سے ایک فیصلہ جو آیا ہے ٹیکنیکل بنیادوں پر آیا ہے کہ بھائی وہ شقیں پوری، میں نے بتا نا شقیں پوری نہیں ہوئی، بھائی نہیں شق پوری ہوئی، اچھا نہیں پوری کی عمران خان نے، چلو نہیں ہوا تو یہ شقیں تھی نا، وہ تو اگر وہ جو الیکشن کمیشن نے جو پورا آئین کا جو بیڑا غرق کر دیا، وہ تو اس نے الیکشن ہی نہیں کروائے، اس نے تو آئین کو ٹوٹل وائلیٹ کر دیا، سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کر دیا، تو کیا پھر آپ نے ان کو سزا دی؟ اگر آپ نے ان کو سزا نہیں دی، دوسرے لوگوں کو سزا نہیں دی، تو پھر یہاں ان کے ساتھ یہ کیوں کرنا، وہ بھی عین موقع پہ جب کہ الیکشن کھڑا ہوا، ورنہ بنیادی طور پر فیصلہ یہ ہو سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کو، میرا جو خیال ہے، میں قانون کو میں بھی سمجھتا ہوں، میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو میں یہ کہتا ٹھیک ہے صاحب،
اب چونکہ جو بھی مسئلہ ہوا بہت دیر ہو گئی ہے، آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ الیکشن کے فوراً بعد 60 دن کے اندر اندر جو ہے نا آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں اور انٹرا پارٹی الیکشن کر کے اپنا سرٹیفکیٹ جمع کرائیں، ورنہ ادروائز جو ہے پھر آپ کی جماعت کا رجسٹریشن بھی کینسل ہوتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے وہ. یہ ایک بات ایسی تھی کہ انصاف والی بات ہوتی. بہرحال انصاف نہیں ہوا. ججز کو ہم برا نہیں کہتے، ججز جانے ان کا کام جانے. ہم تو کبھی، کیونکہ عدلیہ کو براہ راست برا کہنا، عدلیہ کی ساکھ خراب کرنا، یا کوئی بھی ادارہ ہو اس کو برا کہنا غلط ہے. فیصلوں پہ آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، فوج کے بھی فیصلے ہوتے ہیں ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن آج تک آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کسی فوجی جرنیل کو برا نہیں کہا، نہ اپنی فوج کو برا کہا. فیصلہ غلط ہوگا ہم ضرور کہیں گے، کیونکہ بھائی ہو سکتا ہے نا بہت ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے ہوں. تو آپ فیصلہ جو ہوا اس پہ کرٹیسائز کریں اور اپنے ایڈوائز بھی دیں کہ یار یہ ایسا نہیں ہے، آپ نے غلط کیا، اس کو ایسا ایسا کریں، تو بات کو سمجھ میں آتی ہے. اور مہذب دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا کاکڑ جی جو ہے نا، ہمارے کاکڑ جی صاحب جو ہے نا اس وقت سوئٹزرلینڈ پہنچے ہوئے جناب، بڑے ٹھنڈ کے موسم کے اندر. اتفاق سے میرا تو ابھی جانا نہیں ہوا حالیہ طور پر، لیکن سردی بڑی پڑ رہی ہے، کچھ شاید ہوتا ہے میٹنگ میں جانا پڑ جائے. لیکن ادھر وہ پہنچے ہوئے اقتصادی فورم کے اندر جان کیری صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور کیری صاحب سے ملاقاتیں کریں گے، پتہ نہیں کیا باتیں چیتیں ہوتی ہیں. تو مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہیں تو وہ موسمیات کے، لیکن وہ عموماً ملکوں کے نا سیاسی موسمیات بھی بڑے بدلتے رہتے ہیں کیری صاحب جو ہیں. تو وہ بہرحال دیکھتے ہیں کیا خبر ملتی ہے. اچھا دوسرا یہ وہ 700 ملین ہمیں مل گیا، بڑا لوگ خوش ہو رہا ہے، IMF نے ہماری مدد کر دی ہے فلانا ڈھمکتا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا تھا کہ میں وہی بات آگے نا کہ میں کسی کو برا نہیں کہتا، لیکن میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں، اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پاکستان کے اندر فی الحال کوئی معاملہ درست ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے، ان کا پلان تھا، آپ کو پتہ ہے وہ بنایا تھا انہوں نے SAFC، وہ 25 ملین آ جائیں گے، 50 ملین آ جائیں گے، ہم اپنی زمینیں دے دیں گے. میں آپ سے کیا کہا تھا یاد ہے، ایمانداری سے بتا کر آپ میرا ویلاگ سنتے ہوں گے، میں نے بار بار آج سے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ یہ سب پلان ناکام ہو جائے گا، کیونکہ مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ تھا. اور آج آپ دیکھ لیں وہ کدھر سے آنے تھے، وہ سعودی عرب نے دینے تھے آپ کو، UAE نہیں دینے تھے. ان اسلامی ملکوں سے بات ہوئی تھی کچھ اور، اب وہاں آپ کو پتہ ہے وہ جنگ ہو گئی. اب وہاں پر ہو گئی ہے جنگ عرب کے اندر. جب یہ وہاں جنگ چھڑ گئی تو مجھے بتائیے، میں نے وہاں معلومات کی، مطلب میں ہوائی فائر نہیں کر رہا، میں نے وہاں معلومات کی. انہوں نے کہا جناب اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہم پاکستان کو شاید ہی ہو سکتا ہے کہ ہم وہ 25 ملین یا 50 بلین جو بھی ہے اس وقت ہم دینے کی پوزیشن نہیں، کیونکہ جنگ اس وقت عرب جو ہے پورے جنگ عرب کے اندر آگ لگ گئی ہے، پورا خلیج جو ہے یہ جلنے لگا ہے اور جنگ بڑی پھیل رہی ہے. تو ہم تو اس وقت اپنے پیسوں کو اور اپنے معاملات کو، اپنے تیل کو، چیزوں کو دیکھیں گے جا کے اس وقت کہیں جا کے باہر جا کے انویسٹ کریں، اور وہ بھی ایسے ملک میں جس سے پاکستان کے حالات خراب ہیں. یہ بڑے سمجھدار لوگوں نے بات بتائی ہے. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جو نا یہ فیصلے غلط ہے. وہ کدھر سے آئیں گے پیسے آپ پاس، وہ تو ابھی نہیں کریں گے، عرب کا تو حال ہو گیا خراب. تو آپ کا SAFC کیا کرے گا اب، اسی لیے یہ مجبور ہو کے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اب آپ کو پتا ہے اگلے سال 1.5 سال کے اندر آپ کو more than $26 بلین آپ نے قرضے ادا کرنے ہیں. وہ کہاں سے آپ دیں گے؟ 700 ملین آپ کے پاس لے رہے ہیں، پیسہ آپ پاس ہے نہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اسی لیے وہ بلہ چل رہا، پورا طے شدہ پلان ہے، اسی لیے بلہ چھین لیا گیا، کیونکہ عمران آ جائے گا تو سارے پلان ریورس ہو جائیں گے. تو بلہ چھین کے وہ کیا ہے کہ ٹوٹا پھوٹا الیکشن کروا رہے ہیں، جو اوپر سے ملی ہے ہماری حکومت کو کہ ٹوٹا پھوٹا الیکشن کرا دو تاکہ نام آئے بھائی الیکشن ہوا ہے، عوامی حکومت آئی ہے. جب وہ حکومت آ جائے گی عوامی حکومت، وہ بھی جو فراڈ کے الیکشن فراڈ کے سلسلے میں، تو پھر اس کے بعد وہ ہے پھر وہ دھڑا دھڑ پاکستان کے اثاثے بیچے گی، کیونکہ پیسے تو کرنا ہے، قرضہ تو آپ نے پورا کرنا ہے. پھر وہ الٹے سیدھے وہ لگیں گے فلانا کہ یہ گیس کا کر دو. اب گیس کا میں سن رہا تھا کہ جناب گیس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب جو ان کے گیس کے بجلی کے میٹر بند کر دیں گے جن کا وہ نہیں ہوگا، ٹیکس نہیں ہوگا. یار گیس آتی کب ہے، بجلی آتی کب ہے، تو کیا کرو گے؟ مطلب عجیب بے وقوف، مطلب لوگوں کو نچوڑیں گے، لوگوں کا خون نچوڑیں گے، کچھ ہمارے مزید اثاثے بیچیں گے، کچھ ہمارے اسٹریٹجیکل ہو سکتا ہے کہیں اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو جائے. کہنے کا مختصر میں بہت بڑا اشارہ کر کے جا رہا ہوں کہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں بڑے کمپرومائز کرنے پڑیں گے. اس لائن کو میری یاد رکھیے، اور اس کے ساتھ ہی آج کا میں اپنا ویلاگ اختتام کرتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل جو بھی صورت حال ہوگی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.